السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ امام وہ ہے جو امر الہی سے ہدایت کرتا ہے،
لہذا ضروری ہے کہ ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طریقے سے پہچانیں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے انہیں پہچانوایا ہے. اور جب انسان اس طریقے سے معرفت حاصل کرتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے یا خود ائمہ طاہرین نے یا پروردگار عالم نے انہیں پہچانوایا ہے، تو حدیث بڑھ کر کی آواز دیتی ہے کہ المعرفت نور القلب، معرفت دل کا نور ہے، معرفت انسان کی روح کے لیے نور ہے. اور جس طریقے سے انسان اس ظاہری نور کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر بڑھے گا بھی تو یا ٹھوکر کھا کے گر جائے گا یا کچھ اور ہوگا، اسی طریقے سے جب تک انسان کے پاس معرفت نہ ہو اس وقت تک عالم معنویات میں انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سب سے پہلی چیز ہے جسے کہتے ہیں معرفت، اور معرفت کے لیے کہا گیا کہ المعرفت نور القلب، قلب کا نور ہے. میں صرف مقدمتاً اس ایک بات کو یہاں پر عرض کروں پھر آیت کو مسلسل، اور وہ یہ کہ کیسے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ معرفت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. جبکہ خود ایک معرفت، ابھی تو میں معرفت امام اور صفات امام پر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ معرفت کے حصول کا طریقہ کیا ہے وہ ساری باتیں اپنے مقام پر، لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں عرض کروں کہ کیسے ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس معرفت ہے کہ نہیں ہے، اپنے آپ کو آزمانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. اسی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں المعرفت نور القلب، معرفت قلب یعنی روح، قلب یعنی نفس، قلب یعنی حقیقت انسان، یعنی نور باطنی ہے معرفت. ہم معقولات کو محسوسات کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، پروردگار عالم نے بھی ہم کو سمجھانے کا یہی طریقہ استعمال کیا ہے. جنت میں نہریں ہیں، جنت ایک مادی شے نہیں ہے، معنوی مقام ہے. اب وہاں پر ان نہروں کا مطلب کیا ہے ہم کیا سمجھیں گے، لیکن نہریں کہا گیا تاکہ جو نہریں جاری ہیں ان کو دیکھ کر کے تصور پیدا کرو ان کا، یعنی ان محسوسات کے ذریعے سے ان معقولات کو سمجھایا جا رہا ہے. خود یہ اچھا خاصا موضوع ہے کہ انسان اس پر گفتگو کرے. المعرفت نور القلب، معرفت دل کا نور ہے. ہم بھی اس آیت کریمہ کے اس حدیث کے وسیلے سے محسوسات سے معقولات تک جانا چاہتے ہیں. نور جس کو ہم نور سمجھتے ہیں یعنی لائٹ، اس کی خاصیت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. لفظ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ نور کی خاصیت کیا ہے؟ نور کی خاصیت یہ ہے کہ نور جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی اثر رکھتا ہے. نور میں کبھی انجماد کی کیفیت نہیں ہے، نور میں ہمیشہ تحرک ہے، کوئی نہ کوئی اثر نور پیدا کرے گا. میں مثالیں سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں گزارش کر چکا ہوں. اگر نور مثلا بلب میں آئے گا تو جلائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کرنٹ، وہ نور آ رہا ہو یہ بلب نہ جلے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر یہ نور جو ظاہری نور ہے، اگر یہ نور کسی دوسرے جس چیز میں جائے گا جیسا اثر اسے رکھنا چاہیے رکھے گا. جس جگہ پر نور ہو اور ہم وہاں پہنچے تو ہمارا منور ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نور میں جائیں لیکن ہم منور نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. نور کی خاصیت یہ ہے جو تعریف کی گئی ہے نور کی، وہ یہ ہے کہ ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ. نور کی تعریف یہ ہے کہ نور خود اپنے آپ میں ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے. اگر کوئی شے نظر نہ آ رہی ہو کہیں پر اور آپ ٹارچ مارے فوراً ظاہر ہو جائے گی وہ چیز کی وہ رکھی ہے. کہ نور کا کمال تھا کہ اس نے اس کو ظاہر کر دیا.
بنفس سے، وہ خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کر دیتا ہے. یہ نور کی خاصیت ہے. جہاں بھی نور جائے گا اس حصے کو روشن ہونا ضروری ہے. حدیث کہتی ہے المعرفت نور القلب، معرفت دل کا نور ہے. اگر معرفت دل میں آئے گی تو بے اثر نہیں ہو سکتی. توجہ چاہتا ہوں. اگر معرفت دل میں آ رہی ہے تو بے اثر نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کے اندر معرفت کا اثر ہوگا. اثر کیا ہے؟ منور کر دینا، انسان کو نورانی بنا دینا. ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے انسان کا منور ہونا ضروری ہے. منور کیسے ہوگا انسان؟ نور کا اثر ظاہر ہوگا. اگر بل میں آیا ہے تو جلے گا، دل میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ کہ جیسا اثر ہے اس کا، مؤثر جس طریقے سے ہے اسی طریقے کا اثر ظاہر ہوگا. اگر نور معرفت الہی ہے تو اس اعتبار سے اثرات ظاہر ہوں گے. نور معرفت امام ہے کہ دونوں ایک ہی ہے تقریباً طول کے اعتبار میں، تو اس طرح کے اثرات ظاہر ہوں گے. یعنی جو امام کی خاصیتیں ہیں، اگر معرفت امام کی پیدا ہوئی تو ان خاصیتوں کا دل کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ درجات میں فرق ہوگا. ان امام ہر کمال میں درجہ آخر پر ہے، لیکن جہاں امام کی معرفت آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مائنس میں جا رہا ہو. نہیں چلے گا بولو ایک درجے پر آئے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں امام کی معرفت ہو اور مؤذن کہے اللہ اکبر اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام اس آواز کو سن کے چل دیتے تھے. تو جس دل میں نور معرفت امام آئے گا اس میں ضروری ہے کہ تحرک پیدا ہو، وہ امام کے راستے پر لے کے چلے گا. اور اگر امام کا قلم کہ جو بیت المال میں حساب کر رہے ہو اور مؤذن کی آواز آئے اللہ اکبر تو اسی مقام پر قلم چھوڑ دے ہاتھ سے جہاں پر لکھ رہے تھے. اگر اس منزل پر امام ہو تو جس کے دل میں امام کی معرفت کا نور آ گیا وہ اذان سن کے بیٹھ نہیں سکتا بلکہ چلے گا امام کے راستے پر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ طریقہ ہے پہچاننے کا اپنے آپ کو. کیونکہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کے اندر معرفت نہیں ہے تو یہ جسارت ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ میرے اندر معرفت نہیں ہے تو میں کم ماننے والا ہوں. لیکن انسان اپنے آپ کو تو مانتا ہی ہے. انسان والا نفسہ ہی بصیرہ، اپنے آپ کو تو تسلیم کرتا ہی ہے. انسان خود اپنے آپ میں آزمائے. کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند نے کوئی خواہش کی، ہاتھ بڑھایا ہماری طرف. اب اگر معرفت کا نور ہے ہمارے اندر تو فوراً دکھے گا کہ کسی یتیم کو دیکھ کے علی برداشت نہیں کر پاتے تھے، کسی نادار کو دیکھ کے علی آنکھ بند کر کے گزر نہیں سکتے تھے. اگر معرفت کا نور ہے، نور معرفت علی ابن ابی طالب ہے تو اس میں اثر رکھنا چاہیے. اگر کسی فقیر، کسی غریب، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند پر نظر پڑ رہی ہے اور ہمارے بس میں ہے اس کی حاجت روائی تو اگر معرفت نور مولا کائنات ہے یا معرفت نور ائمہ طاہرین ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ایسے مقام پر مولا آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو علی ابن ابی طالب کرتے تھے وہی علی کا چاہنے والا کرتا چلا جائے گا. اگر یہ عادت انسان میں پیدا ہو رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ معرفت کا نور آ رہا ہے. اور اگر یہ عادت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا ہم کسی بھی طرف جا رہے ہو لیکن ائمہ طاہرین کی طرف نہیں جا رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کیونکہ ضروری ہے کہ ان کی معرفت میں جو اثر ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ معرفت مولا کائنات بے اثر ہو. تمام ائمہ کا طریقہ یہی ہے، لیکن میں چونکہ مولا کائنات پہلی منزل پر ہے امامت میں لہذا بار بار مولا کی ہی مثال دے رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ معرفت مولا کائنات انسان کے اندر پیدا ہو جائے لیکن صفات مولا کائنات نہ پیدا ہو رہا. سوال نہیں پیدا ہوتا، ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں، محال ہے. اور پھر معرفت کے درجات اسی لیے ہیں جتنا علی بن ابی طالب سے صفات ملتے چلے جائیں گے
اتنا معرفت میں انسان کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میں برعکس کہوں جتنا معرفت مولا کائنات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا صفات علی بن ابی طالب کے انسان کے اندر پیدا ہوتے جائیں گے. اور نتیجہ وہ آئے گا، بس جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے غور کیجئے گا، نتیجہ وہ نکلے گا کہ کوئی معصوم نہیں، کوئی نبی اور رسول اور امام نہیں، بلکہ کوئی عہدہ نہ رکھنے والا اپنے آپ کو صفات مولائے کائنات کے ذیل میں سائے میں اتنا منور کر دے گا، اتنا منور کر دے گا، علی کی صفات کے سائے میں اپنے وجود کو اتنا نورانی کر دے گا کہ مولائے کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رحم اللہ مالکن کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ. خدا مالک اشتر پر رحمت نازل کرے، مالک اشتر میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لیے تھا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک انسان ہی تو ہے. مالک اشتر کوئی نبی ہے، مالک اشتر کوئی رسول ہے، مالک اشتر کوئی امام ہے، مالک اشتر معصوم ہے، مالک اشتر کوئی امام زادے ہے، کچھ نہیں. کیا کیا؟ صرف علی کی صفات کے سائے میں آ گیا. تو مولا کائنات ایسا تو نہیں ہے کہ مالک اشتر کو کونے میں لے جا کر کے درس دیتے تھے. آفتاب امامت مولا کائنات چمک رہا ہے، جسے لینا ہو آئے، جسے لینا ہو آئے. ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کائنات مالک کا اس طرح خصوصی طور سے تربیت کر رہے تھے کہ بس یہ بننے پائے دوسرا نہ بننے پائے. ایسا تو نہیں ہے. صفات جو بھی صفات ہیں منزل کمال پر، خود بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، منزل کمال پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب عمومی ہیں. اگر انسان کو، ابھی جملے کو یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے وہ تمام چیزیں جو انسان کو کمال پر لے جانے کے لیے ضروری تھی سب کو عمومی رکھا ہے، کسی چیز کو خصوصی نہیں کیا. تم کو ہماری ربوبیت چاہیے اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. اگر ربوبیت پروردگار ضروری ہے تو وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ کسی ایک گروہ کا پالنے والا نہیں ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. تمہیں ہماری کتاب ہدایت کے لیے چاہیے، ہم نے اس کتاب کو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. تمہیں ہمارا نبی چاہیے کمال کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے. تمہیں امام چاہیے، ہر ایک کے لیے ہم نے بنا کر کے بھیجا ہے. کوئی چیز خصوصی نہیں ہے کسی کے لیے، بات عمومی ہے. خصوصیت لینے والے کی طرف سے ہوتی ہے، جو جتنا لینا چاہتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے. ایسا ہے محمد اور آل محمد. آفتاب رسالت چمک رہا ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے. آفتاب رسالت چمک رہا ہے. پیغمبر منبر سے سب کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر منبر سے سب کے لیے درس دے رہے ہیں، پیغمبر سب کو تعلیم دے رہے ہیں. کوئی یہ کہتا ہوا اڑتا ہے کہ آج پیغمبر نے کہا کیا تھا، اور کوئی یہ کہتا ہوا اڑتا ہے علمنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ الفا باب علم باب علم. آج رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم دیے ہیں کہ ہر فتح لی من کل باب الف باب، کہ ہر باب سے 1000 باب میرے لیے کھل گئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. کوئی خصوصیت عمومی ہے جو بات ہو رہی ہے، جس کو لینا ہو مولا کائنات ہر ایک کے لیے خطبہ دے رہے. نہج البلاغہ گواہ ہے، نہج البلاغہ مولا نے کونے میں مالک اشتر سے نہیں کہی ہے. جو مالک اشتر کے لیے خصوصی خط لکھا ہے وہ مصر کا گورنر بنانے کے بعد لکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ضمن میں مالک نے اپنے آپ کو مالک بنایا، نہیں، پہلے سے مالک ہے. وہ خط مولا کائنات نے لکھا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ نہ نبی ہے، نہ معصوم، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم بھی نہیں ہے مالک اشتر. ہم اور آپ جیسا ایک انسان تھا، لیکن مولا کائنات کے صفات کے سائے میں اپنے آپ کو اتنا قریب کر دیا علی بن ابی طالب سے کہ مولا نے تشبیہ دی ہے اپنے آپ سے مالک کو. اور میں نے جملہ کہا تھا، اگر مالک کے صفات سے، مالک کی حیات سے تمام فضیلتوں کو مٹا دیا جائے اور علی بن ابی طالب کا یہ ایک جملہ لکھ دیا جائے تو مالک کے لیے بہت ہے. رحم اللہ مالکن، خدا مالک پر رحمت نازل کرے. کان الاشتر لی کما
میرے لیے مالک اشتر ویسا ہی تھا جیسا میں. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بھروسہ مند ہے یہ مالک, کتنا بھروسے مند جملہ ہے جو مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کانا لاشترو لی کما کنت لرسول اللہ. یعنی آپ نے پہچانا کہ انسان اپنے آپ کو منزل کمال پر اتنا بلند کر سکتا ہے کہ امام اس کو اپنے آپ سے نسبت دے سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ہے نور معرفت, یہ ہے نور معرفت. اگر معرفت پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ میں دیکھے ہمارے اندر وہ نور آیا کہ نہیں آیا. اگر نور آیا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب بھی وہ وقت آ جائے گا کہ جہاں علی بن ابی طالب جو اس وقت کے ساتھ جو کیا کرتے تھے اگر ہم وہی کر رہے ہیں تو علی بن ابی طالب کی معرفت کا نور ہمارے اندر آ گیا. لیکن اگر ہمارا ڈائریکشن دوسرا ہے مولا کائنات کے ڈائریکشن سے تو پھر اس کے معنی یہ ہے ابھی معرفت سے ہم پرے ہیں. بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے آج کے جملے میں آپ کے سامنے عرض کی. لیکن کل جو گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی تھی کہ یہ امام وہ ہوتا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. امام وہ ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اب ہمارے امر سے ہدایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امر الہی کو سمجھیں. کل گفتگو اسی پر تھی, اور دو لفظ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ امام وہ ہے کہ جو امر الہی سے ہدایت کرتا ہے. اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم امر الہی کو سمجھیں. امر الہی کیا ہے؟ امر پروردگار. قرآن مجید میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو امر کے سلسلے میں بیان کی ہیں. امر پروردگار, جہاں پر بھی امر الہی آئے گا واحد ہوگا. وما امرنا الا واحدہ, ہمارا امر نہیں ہے مگر ایک. اس ایک کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے جب کسی چیز کے لیے کہہ دیا کہ ہو جا تو اس سے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور توجہ کیجیے گا عربی زبان میں لفظ شے سے زیادہ وسیع المعنی کوئی لفظ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا, اللہ کا امر یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ کر لے, وہ چیز جیسی بھی ہو جہاں کی بھی ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مادی ہو یا معنوی ہو, وہ بزم ملک سے ہو یا بزم انسان سے ہو یا جن سے ہو, کہیں سے بھی ہو. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی کوئی بھی چیز کسی مقام پر کسی رتبے میں ہو, امر الہی کا مرحلہ یہ ہے اگر کہہ دیا کہ ہو جا تو ہو جائے گی. اب ایک آیت جو میں نے کل آپ کے سامنے نہیں بیان کی تھی آج بیان کر رہا ہوں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, امر الہی وہ ہے جس کو ہونا ہی ہے, یعنی کوئی اس میں رکھنا انداز ہی نہیں کر سکتا. امر پروردگار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہونا ہے. جب پروردگار نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو وہ اسباب ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے, اس چیز کو ہونا ہے. جیسے کہ نہیں میں نے 2-3 آیتیں کے سامنے پڑھی تھی, میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کو خاک سے پیدا کیا. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مٹی سے پیدا کیا پھر کہا کہ ہو جا, ہو گئے. اب یہ مرحلہ روح کا تھا, کیا تھا, اس سے بحث نہیں ہے. جناب ابراہیم کے پاس ملائکہ بشارت کے لیے آئے 2-3 دن پہلے گفتگو آپ کے سامنے, بشارت کے لیے. وامرأۃ قائمۃ فضحکت, ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی, اب ایک اس پر حالت طاری ہوئی. فبشرناہا, ہم نے بشارت دی, اس کو بشارت دی اولاد کی. تو انہوں نے کیا کہا, اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز یا وَيْلَتَا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز, آیا میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب, یہ ایک عجیب چیز ہے, تعجب کر رہی ہے. توجہ کیجئے گا, ملائکہ نے پلٹ کے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ. توجہ کیجئے گا, اتعجبین من امر اللہ, کیا تم امر الہی سے تعجب کر رہی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں.
یہ قرآن مجید ہے. اتعجبین من امر اللہ, کہ تم امر الہی سے تعجب کر رہی ہو. یعنی اگر امر الہی کا تعلق ہو گیا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے. توجہ فرمائے, یہ سبب اور اسباب و ظاہر اور اس سے بحث نہیں ہے. اگر امر الہی کا تعلق ہو گیا تو پھر یہ کام ہونا ہے. توجہ میرے عزیزو, پھر یہ شے وجود میں آنا ہے. جناب مریم ہے, اگر امر الہی کا تعلق ہو گیا, وَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا, ہم نے اپنے روح کو ان کے اندر پھونک دیا, تو اب شوہر ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے. بچے کو دنیا میں آنا ہے. جب امر الہی کا تعلق ہو گیا, وہ امر یا روح, کیونکہ دونوں کی تعبیر کا یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ من امر ربی, کہتے ہو کہ روح امر رب ہے. تو جب امر الہی کا تعلق ہو گیا تو اب اسباب کی ضرورت نہیں ہے, اسباب خود فراہم ہوں گے. وہ دوسرے ہیں جو اسباب کے محتاج ہیں. جملے پر غور کیجیے گا, وہ دوسرے ہیں جو اسباب کے محتاج ہیں. میں تو خود مسبب الاسباب ہوں. میں تو خود مسبب الاسباب ہوں, مجھے اسباب کی احتیاج نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے, ہم نے کائنات میں ایسا نظم رکھا ہے جو اسباب کے ذریعے سے آگے بڑھے, لیکن میرا کائنات کو اسباب کے ذریعے سے منظم کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اسباب کے محتاج ہو گئے. نہیں, جب چاہیں گے توڑ دیں گے اس عالم کو اور ہم بغیر اسباب کے تمہارے سامنے شے وجود میں لائیں گے. عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئیں گے. بوڑھا ہونے کے بعد ہم زکریا کو اولاد عطا کر دیں گے. ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مریم کے سامنے رزق لا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. سوکھا درخت ہوگا, مریم ہلا دے گی تو رطب گر جائے گا. یہ ساری چیزیں چونکہ امر الہی کا تعلق ہو گیا, چونکہ امر الہی کا تعلق ہو گیا, لہذا اسباب کی ضرورت میں رہے گی. قرآن آواز دے رہا ہے یہدونا بامرنا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. آپ نے پہچانا, امر الہی کے معنی یہ ہے کہ اسباب کا محتاج نہ رہے. نہیں, میں ایک علمی لفظ کے سامنے گزارش کروں گا تاکہ یاد رہ جائے. امام کون ہے جو امر الہی سے ہدایت کرے؟ امر الہی کو اپنے اندر جذب کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو ما فوق اسباب ہو, ما تحت اسباب نہ ہو. سلام پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. امام وہ ہوگا جو ما فوق اسباب قرار پائے, ما تحت اسباب نہ ہو. جو امر الہی سے ہدایت کر رہا ہے اس کا کنٹرول کائنات پر چاہیے. اور آپ نے دیکھا پروردگار عالم نے اپنے امر کے لیے اذا جاء امرنا وفارت تنور, پانی کے عذاب کا تذکرہ کیا, امر سے تعبیر کیا. لما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا, ہمارا امر آ گیا تو ہم نے زمین کو الٹ دیا, اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. وامطرنا علیہم, ہم نے ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی, آگ کی بارش کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا تعلق امر الہی سے ہے. یعنی تمام زمین کا کنٹرول امر الہی پر, آسمان کا کنٹرول امر الہی پر, دریاؤں کا کنٹرول امر الہی کے ذریعے سے. یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. جب ہمارا امر سے مل جائے گا تو اب زمین اس کے کنٹرول میں ہوگی, اب آسمان اس کے کنٹرول میں ہوگا, اب دریاؤں پر اس کی حکومت ہوگی. تو جب عزیزو, اب دریاؤں پر اس کی حکومت ہوگی. اب اسے یہاں سے وہاں جانے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ مسبب الاسباب کا نمائندہ ہے, ما فوق اسباب قرار پا رہا ہے. اور اب اگر اس ضمن میں مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں تو پھر ایک اشرا چاہیے ان مثالوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جب ما فوق اسباب ائمہ طاہرین سے چیزیں وجود میں آئی ہیں. لیکن بہرحال میں صرف ایک بات یہاں پر کہوں جو آپ کا ہزاروں بار میں سنا ہوا واقعہ, کہ جو امام ہوگا یہدون بامرنا, امر الہی کو لیے ہوگا, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوگا, اسباب اس کے محتاج ہوں گے. وہ کیسے؟ مولا کائنات جنگ کے میدان میں ہے, علی نے جنگ کی,
اور جاتے ہی پتھر کو علم پر نصب کر دیا اور پتھر علم کے اندر سے اتر گیا، علم پتھر کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد مولا نے جنگ کی اور جب واپس آئے تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو چشمہ لگائے ہو بغض کا، اسے کوئی چیز صحیح کہاں دکھائی دیتی ہے۔ ایک نے ذائشہ بنایا زمین پر، اس نے کہا ایک ستارہ ہے جو فلاں ستارے کے پاس جب بھی آتا ہے تو پتھر موم بن جاتا ہے، اور جو کر رہے پتھر موم بن جاتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے مولا کائنات یا علی بن ابی طالب، کمال نہیں ہے بلکہ اتفاق تھا۔ کاش مجھے وقت ہوتا میں اس اتفاق پر آپ کے سامنے عرض کرتا۔ اتفاق تھا کہ آج ستارہ اسی جگہ پر تھا اور علم نصب ہو گیا، نقطہ مل گیا۔ بعض لوگوں کو کہا یہ تو صحیح ہے، آج بس مائے مولا کائنات واپس، مولا کائنات کے سارے مسئلے کو رکھا گیا۔ علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ اب تو سننے والے خوش ہو گئے کہ مطلب بات ہمارے مطلب کی ہے، صحیح کہتا ہے، صحیح ہے، ستارہ بلا جگہ تھا، یہ صحیح ہے بالکل، اور اسی کے پتھر موم ہو گیا تھا۔ جی اسی طرح کا سناٹا وہاں بھی چھایا، جو مولا کے چاہنے والے تھے یہ کیا ہو گیا؟ پھر مولا نے کہا ذرا دیکھ اب ستارہ کہاں ہے؟ ذرا دیکھ، مولا نے کہا ذرا دیکھ اب ستارہ کہاں ہے؟ کب تو اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اب کب آئے گا؟ اتنے ہزار برس کے بعد مثلا دوبارہ کب آئے گا؟ اتنے ہزار برس کے بعد۔ ٹھیک ہے، کہاں پھر سے دیکھ لے ایک بار، کہانی دیکھ لیا صحیح ہے، اسی جگہ پر ہے۔ علم کو اٹھایا لے کے چلے، توجہ کیجیے، علم کو اٹھایا لے کے چلے، کب دیکھتے رہے نا، بس جیسے کچھ دور چلے تو اس نے کہا یا علی واپس آئیے، ستارہ پلٹ رہا ہے۔ پہچانا آپ نے، یا علی پلٹ رہا ہے، بتا دیا کہ جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتے ہیں، جن کو خدا اپنے امر سے نوازتا ہے، جنہیں خدا اپنا امر دیتا ہے، وہ ان اسباب کے محتاج نہیں ہوا کرتے بلکہ کائنات ان کی تابع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ بلاغت قرآنی، انسان حیرت کرتا، واقعا قرآن معجزہ ہے عزیزو، کس طریقے سے بلاغت قرآنی آپ دیکھیں، 3 اطاعتوں کا تذکرہ کیا گیا، اطاعت اللہ، اطاعت الرسول و اطاعت اولی الامر۔ 3 اطاعتیں ہیں اس آیت کریمہ میں، اطاعتیں 3 ہیں، لفظ اطیعوا 2 مرتبہ آیا۔ اگر ایک بار آتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کوئی عربی اعتبار سے کوئی گرامر میں کوئی نص پیدا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور جب 2 بار آیا تو 1 بار اور آ جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، لیکن نہیں، اطاعت 3 اطیعوا 2 مرتبہ۔ کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم کیا مطلب ہے، لیکن اگر غور کریں تو بات واضح ہوگی کہ 2 اطاعتیں ایک جیسی ہیں اور ایک اطاعت میں فرق ہے۔ اطیعوا اللہ کی منزل دوسری ہے، اطیعوا الرسول و اولی الامر ایک ہی منزل پر ہے، کیونکہ اس کی اطاعت کے معنی یہ ہے وہ واجب الوجود، خود فرمان دینے والا، خود فرمان دینے والا، اپنی ذات سے فرمان صادر کرتا
لیکن اطیعوا الرسول و اولی الامر یہ ممکن الوجود ہے، اس سے فرمان لے کے دیتے ہیں، وہ ہے یہ ہے۔ خدا اور رسول میں تو فرق ہو سکتا ہے، رسول اور اولی الامر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہ اولی الامر کی منزل ہے۔ تو آپ نے پہچانا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہدون بامرنا، کہ جو امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، امام وہ ہے جو امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ امر الہی کے معنی کیا ہے؟ تصرف، کائنات پر تصرف کر لینا۔ اور تصرف کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ، تو امر الہی کا تعجب کرتی ہو؟ ولادت ہو کے رہے گی، پیدا ہوئے جناب اسحاق، دیا پروردگار عالم نے، جناب مریم کے لیے بھی دیا پروردگار عالم نے۔ جہاں بھی امر الہی ہے، یہ امر الہی ہے۔ اور عجیب منزل ہے میرے عزیزوں، انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ پوری کائنات ہمارا لشکر ہے، ہم جس سے جب چاہیں جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ اچھا کیسے ممکن ہے؟ جناب موسیٰ کو گزارا، کب مارو اپنے عصا کو مارو اس پر، سمندر پر راستہ بنے گا، بن گیا راستہ، گزر گئے موسیٰ، سمندر پھٹ گیا، راستہ بنا، درمیان میں جناب موسیٰ گزرے۔ یہ پانی سمجھدار ہے یا ناسمجھ؟ آپ کی اصطلاح میں اور ہماری اصطلاح میں پانی کے عقل ہے، ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول؟ غیر ذوی العقول۔ پانی کو کسی چیز کی شناخت ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر کہہ رہا ہے نہیں ہے، انسان تو نہیں ہے وہ، لیکن اسے اتنا پتا ہے کہ گزارنا کسے ہے، ڈبونا کسے ہے۔ پانی کی منزل ہے، اسی جگہ سے، اسی راستے سے جناب موسیٰ گزر گئے، اور اسی راستے سے فرعون اسی راستے پہ چلا، نبی کے بنائے ہوئے راستے پہ چلا۔ راستہ نبوت ہی کا بنایا ہوا تھا اور نبی ہی کے راستے پہ گیا مگر ڈوب گیا۔ کیوں؟ نبی کے راستے سے گزر جاتا اگر نبی ارادہ کر لیتا۔ جناب موسیٰ کے ساتھ اور بھی تھے، سارے کے سارے گزر گئے۔ وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَنَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں نجات دی، قرآن کہہ رہا، پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ غرق تو پانی کر رہا ہے، لیکن یہ ہم ہیں فرمان دینے والے، کنٹرول کائنات کا۔ جناب ابراہیم، بس ایک منزل اور سن لیجیے، پر بات کو آگے بڑھو۔ جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے، اتنی آگ جلائی تھی اس بے وقوف نے، اور کیا کہوں آپ کے سامنے، پرندہ اگر اڑے تو جل کے گر جائے، اتنی آگ چاہیے ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے۔ تو فرعون کہا کہ میں نہیں، تم بے وقوف ہو۔ کیوں نمرود؟ کیا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کوئی معمولی آدمی ہوتا تو معمولی سی آگ سے جل جاتا۔ ارے یہ بہت بڑا انسان ہے، یعنی آگ کی زیادتی۔ اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ آگ کی زیادتی جناب ابراہیم کے باعظمت ہونے پر دلیل بنی کہ اگر عام معمولی آدمی ہوتے تو یوں ہی باندھ کے جلا دیا جاتا، لیکن اتنی زیادہ آگ تھی کہ اب آگ میں ڈالے کون جناب ابراہیم کو؟ اگر کوئی لے کر کے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر ان سے کہیں گے جاؤ تو یہ کیوں جانے لگے؟ خود وہ آگ ان کے لیے مسئلہ بن گئی۔ اب کیا کریں؟ وہی آیا جو ہمیشہ اپنے والوں کو کنٹرول کرتا ہے، کم منجنیق میں رکھ کے پھینک دو۔ اب یہ واقعہ آ ہی گیا ہے، منجنیق میں رکھا گیا، جناب ابراہیم منجنیق میں گھومے، ادھر بس میں ملائکہ میں کوہرام مچا، جناب جبرائیل پروردگار جا رہا ہے تیرا بندہ، ایک ہی تو ہے، پورے کائنات میں ایک اللہ کا ماننے والا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا مدد کے لیے جائیں، کہا جاؤ۔ جناب جبرائیل مدد کے لیے چلے، ادھر منجنیق سے ابراہیم چلے عمودی، اور ادھر جناب جبرائیل آسمان سے چلے عمودی، جناب ابراہیم افقی، دونوں کی ملاقات ہوئی 90 ڈگری پر۔ اور جناب ابراہیم سے ہوا میں جناب جبرائیل پوچھتے ہیں حل لک حاجہ۔ اچھا دونوں سے میرا سوال ہے، ایک تو جناب جبرائیل سوال ہے کہ پوچھنے کا مقام ہے، جبرائیل وہاں سے یہاں آئے ہو، جا رہا ہے بیچارہ
آگ میں پوچھتے حل کہا جا، اور جناب ابراہیم سے بھی کہ اس وقت حاجت کے مقام پر، لیکن جناب جبرائیل آواز تمہیں نہیں پتا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ کیا نہیں پتا کہ جواب سنو، ہم نے سنا کیا کہا، تو انہوں نے کہا نعم اما الیک فلا، حاجت ہے تو مگر تم سے نہیں ہے، یہ ہے پروردگار کا بھروسہ رکھنے والا، امر الہی کا مالک، اور یہ اور بات ہے کہ امر الہی کا مالک بنے گا، لیکن استعداد تو پہلے سے چاہیے۔ بہرحال زیادہ واقعہ نہیں پڑھنا، آ گئے آگ میں، جناب ابراہیم کے ہاتھ پیر میں کو باندھ کر کے آگ میں پھینک دیا گیا، اور جناب ابراہیم اس آگ سے مسکراتے ہوئے نکل آئے۔ ہوا کیا؟ قرآن مجید نے منظر کشی کی کہ پروردگار نے آواز دی یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ صرف ٹھنڈی ہونا نہیں کہا کہ ٹھنڈک سے اذیت پہنچے، یہ میرا خلیل ہے، اسی لیے قرآن مجید کو اضافی لفظ نہیں کہتا بلا وجہ، یا نار کونی اتنا کافی تھا، اے نار ٹھنڈی ہو جا، لیکن نہیں، اگر ٹھنڈی ہو گئی زیادہ تو میرے خلیل کو اذیت پہنچے گی، نہیں، یا نار کونی برداً و سلاما، ٹھنڈی ہو جا سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے، ایئر کنڈیشن ہے کمل، اتنا ہی تو کہا تھا قرآن نے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جناب ابراہیم نکلا ہے، آپ نے کچھ توجہ کی میں عرض کر رہا ہوں، اچھا آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، یہ نکلا کیسے؟ ہاتھ کی رسی کس نے کھولی؟ پیر کی رسی کس نے کھولی؟ رسی کو آگ نے جلا دیا، نہیں توجہ کرنے کی جملہ کہنا چاہیے، رسی کو آگ نے جلا دیا۔ جناب ابراہیم کپڑے بھی تو پہنے ہوئے تھے، جناب ابراہیم کے کپڑے نہیں جلے، یہ آگ میں اتنی سمجھ کہاں سے آئی؟ اچھا دونوں چیزیں تو نبی، کپڑے کیوں نہیں جلے؟ کہ جناب ابراہیم کے بدن سے مس ہو گئے تھے تو نہیں جلے، تو رسی بھی تو بدن سے مس ہو گئی تھی، توجہ کیجیے گا، یہ جلی کیوں؟ وہ کیوں نہ جلے؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ جس کو نبی مس کرے وہ تو بچ گیا، جسے دشمن زبردستی باندھے توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس آگ میں اتنی سمجھ ہے کسے جلانا ہے اور کسے نہیں جلانا، کیوں؟ یہ امر الہی ہے کا تعلق ہوا ہے، امر الہی یہ پروردگار کا بنایا ہوا سبب ہے، آگ کا انداز کیا ہے کہ جلا دینا، یہ سب کو جلاتی ہے، لیکن جب خدا چاہے گا تو نہیں جلائے گی، پھر جسے چاہے گا اسے جلائے گی، جسے نہیں چاہے گا اسے نہیں جلائے گی۔ تو امر الہی کا مالک کون ہوگا؟ جو ان چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہو، توجہ کیجیے گا، یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جن کو ہم نے اولو الامر بنایا ہے، اب ان کا کنٹرول ہے کائنات پر۔ کنٹرول کے معنی کیا ہے؟ کہ تم نے دیکھا ہم نے پانی کو دکھا کے بتایا کہ یہ پانی ہمارا لشکر تھا، جس کو چاہا ڈبو دیا، جس کو چاہا بچا لیا، یہ آگ ہمارا لشکر تھا، جس کو چاہا جلا دیا، جس کو چاہا بچا لیا، یہ انداز ہمارا ہے، اب یہ ہمارا امر ہے، اب جس کو ہمارا امر ملے گا اسے کائنات پر کنٹرول حاصل ہوگا، وہ کائنات میں جو چاہے کرے گا، کائنات اس کی تابع بنے گی۔ اور اس جگہ پر صرف ایک مثال آپ کے سامنے اور پیش کروں اور ہوا کی، اور وہاں سے بات تمام ہو جائے۔ جناب سلیمان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ جناب سلیمان نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد، پروردگار میری مغفرت کر، دعا کا طریقہ بتایا، کچھ بھی ہو لیکن جب کچھ مانگو تو پہلے مغفرت کرو، مغفرت طلب کرو، اپنی اوقات کو نہ بھولو، ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں ہمیں سب پتا ہے، پہلے خدا سے مغفرت کی دعا کرو، اس کے بعد کچھ طلب کرو۔ دعا کا طریقہ قرآن نے بتایا، وَحَبْ لِي مُلْكًا، مجھے ایک ایسا ملک دے دے جو کسی ایک کو نہ ملے۔ جناب ابراہیم کی دعا، جناب سلیمان کی دعا، قرآن مجید میں کوئی حاشیہ نہیں لگایا، اس کے معنی دعا قبول ہے،
مل گیا ملک جناب سلیمان کو. پروردگار عالم نے جناب سلیمان کے ملک کی منظر کشی کی. کیا منظر کشی کی؟ یہ کہ ہم نے تمام چیزوں کو سلیمان کا تابع بنا دیا. انس و جن و یہ وہ سب جناب سلیمان کے تابع. ایک منزل توجہ کیجئے، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا. امر الہی کی منزل ہے، کائنات لشکر ہے خدا کا. زمین کو آپ سن چکے، سمندر کو سن چکے، ہوا کو توجہ کریں. سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ یہ قرآن ہے، ایک ایک لفظ قرآن کا معجزہ ہے. تجری بے امرہ، توجہ کیجئے، اب یہ ہوا چلے گی سلیمان کے امر سے. یعنی ہوا کس کی ہے؟ میری بنائی ہوئی. ہوا کا خالق میں، ہوا کا مالک میں، ہوا سب کچھ میری. لیکن میں نے ہوا کو مسخر کر دیا. اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، بات تمام ہو گئی. لیکن قرآن نے ایک لفظ آگے رکھا، وضاحت کی کہ مسخر کرنے کے معنی کا تجریب امرے. اب یہ سلیمان کے امر سے چلے گی. امر کو پہچانے، اب ہوا پر سلیمان کا کنٹرول ہوگا. اب سلیمان کے امر سے ہوا چلے گی. امر کی منزل ہے، اگر سلیمان امر دے تو ہوا چلے، جدھر امر دے امر کرے ادھر ہوا چلے. سلیمان، اسی کو تو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. جب سلیمان کا کنٹرول ہوا پر ہو سکتا ہے تو جو فخر سلیمان ہو. جناب امام محمد التقی علیہ الصلوۃ والسلام شام کی اس مسجد میں آئے کہ جہاں سر امام حسین رکھا گیا تھا. کیا دیکھا کہ ایک عابد کھڑا اس جگہ پر عبادت کر رہا ہے. امام نے بھی کچھ نمازیں کچھ عبادتیں کی. اس کے بعد اس عابد سے کہا کہ مسجد کوفہ چلو گے؟ تو نظر اٹھا کر کے دیکھا لیکن ہوب سے کچھ کہہ نہیں سکا. کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. 2-3 قدم میں شام سے مسجد کوفہ. دونوں نے مسجد کوفہ میں عبادتیں کی. اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھے آپ نے فرمایا مسجد النبی چلو گے؟ توجہ کریں، مسجد النبی چلو گے؟ تو اس نے کہا ہاں. اب تو تجربہ کر چکا تھا. کہا میرے ساتھ آؤ. 2-3 قدم میں عراق سے سعودی مسجد النبی مدینہ، وہاں بھی عبادتیں کی. پھر باہر نکلے، کچھ کہنا چاہتا تھا. اس سے پہلے امام نے کہا مسجد الحرام چلو گے؟ اس نے کہا ہاں. کہا میرے ساتھ آؤ. ساتھ لیا. 2-3 قدم میں پھر مسجد الحرام، وہاں بھی عبادتیں کی. عبادتیں کر چکا، جو طواف جو بھی کرنا تھا. آپ نے پوچھا تجھے وہاں پہنچا دوں شام؟ کہا جی. 2-3 قدم میں شام پہنچ گیا. پھر واپس. اور پہنچا تھا کہ آپ غائب. بڑی حیرت میں کہ یہ کیا ہوا؟ آیا خواب دیکھا ہے میں نے؟ سالم ہوں یا کوئی خیالات آئے؟ اسی میں گزر گیا سال. کچھ کسی سے نہ کہہ سکا نہ سمجھ سکا. سال آئندہ پھر اسی جگہ پر عبادت کر رہا تھا کہ امام آئے. پھر اس جگہ پر امام آئے اور اسی انداز سے ہم نے کہا مسجد کوفہ چلے. لیکن اب کی اس کی ساری توجہ ہے کہ یہاں کون، پوچھنا ہے ان سے. مسجد کوفہ لائے، مسجد النبی لے گئے، مسجد الحرام لے گئے. اس کے بعد جیسے ہی شام کی طرف چلے اس نے دامن تھام لیا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون. توجہ کیجیے گا. اللہ رے امام، آپ ہیں کون؟ کہ تجھے پہچانا نہیں؟ میں وقت کا امام محمد تقی ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور آپ نے زیارت کروائی اور اس کے بعد اسے واپس کر دیا. جب یہ خبر عام ہوئی تو بادشاہ نے اسے پکڑ لیا کہ یہ دعوی نبوت کر رہا ہے. جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہذا کسی بات کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اسے قید کر دیا گیا. کافی دن تک قید رہا. اس کے بعد اس نے خط لکھا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں، میں دعویٰ نہیں کیا ہے کچھ، ہمیں بلا وجہ پکڑ لیا گیا ہے. کہ جو تجھے شام سے کوفہ، کوفے سے مدینہ، مدینے سے مکہ، وہاں سے پھر شام لا سکتا ہے اسی سے کہے. راوی کہتا ہے میں دیکھا جب میں پہنچا وہاں پر تو زندان بان پریشان تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ اسی زندان میں تھا، پتہ نہیں چلا کہ زمین میں سما گیا یا آسمان کو اٹھا لیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام وہ ہوتا ہے
اور وہ ہمارے امر سے وضاحت مندی سی جب روک رہا ہو، کل آگے کی لفظ میں گفتگو ہوگی کہ ہم نے امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارا امر وہ ہے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے پروردگار اسے کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. یہی صفت امام کے اندر ہونی چاہیے. جو بھی امر الہی کا مالک ہے اس میں یہ صفت ہونی چاہیے. اگر وہ کہہ دے کون تو پھر فیکون. اور اب اس پر کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ میں کل مقدمتاً شہزاد آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگر کہتے ہیں کن تو فیکون، امام کا زمین پر امام کا کنٹرول، فضاؤں پر امام کا کنٹرول، آسمان پر امام کا کنٹرول، کہکشاں پر امام کا کنٹرول، زمین اور آسمان، فلک ملک، شجر حجر، فضا خلا روانی دریا، ہر جگہ پر امام کا کنٹرول ہوتا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو حکومت امام سے باہر چلا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایسے کو امام کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے جو امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں. اور اب اگر کسی نے ان کی معرفت حاصل کی تو پھر اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، پھر اس چند روزہ دنیا کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، پھر اس کو امام کی معرفت عزیز ہوتی ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا یہاں کہیں. وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہتا ہے کیسے ہو کہ یا امام کو دیکھ لے یا امام کی رضا ہمیں مل جائے. معمولی منزلیں نہیں ہیں میرے عزیزو، تجربہ کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. میں تو نہیں کر سکتا گناہوں میں غرق، لیکن آپ تجربہ کریں کبھی ایک دن یہ سوچیں آج صبح سے شام تک وہی کروں گا جو حضرت حجت کی مرضی ہوگی. آج بھی ایک فرد موجود ہے اولی الامر کی جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہے. اگر اس سے ہدایت طلب کر لی تو پوری کائنات گمراہ کرے، لیکن انسان ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ نفوس میں تصرف رکھتے ہیں. پھر اس کا دل کائنات میں نہیں لگتا. یہی وجہ تھی کہ جس وقت امام کی معرفت جس کے دل میں آ گئی اس سے امام نے پوچھا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کیا کہا؟ گھبرا گئے، ڈر گئے. کچھ نہیں چچا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. آج شب ہفتوں ہے، آپ اور ہم ایک یتیم کو رونے کے لیے بیٹھے. کون یتیم؟ جو اپنے بابا کے موقف کا اعلان کر رہا ہے کربلا کے میدان میں. یہدون بامرنا کا نمائندہ ہے. امام حسن کا وقت آخر ہے. 28 صفر سن 50 ہجری زہر کے اثر سے امام کی حالت غیر ہو چکی. تشت میں جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. پیغمبر کا بڑا نواسا دنیا سے جا رہا ہے. وجود حسن سے دنیا خالی ہو رہی ہے. ایک ایک کو وصیتیں کی، ایک ایک کو نصیحتیں کی. دیکھو یہ میرے باپ تمہارے امام ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت تم سب پر واجب ہے. اس کے بعد امام آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. لمحہ آخری ہے. کہتے ام فروا میرے قاسم کو لاؤ. 3 برس کی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یتیم ہونے والا ہے. روتی ہوئی ماں اپنے لال کو سینے سے لگائے ہوئے آئی. امام حسن بستر پر لیٹے ہیں، اپنے بچے پر نظر ڈالی. حسن نے سینے سے لگایا، بہت روئے. کیسے نہ روئے؟ یہ امر الہی کا مالک ہے، یہ سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. انہیں سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے. یہ پھول سے بدن پر کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. کبھی بدن کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی رو دیتے ہیں.
اس کے بعد سرہانے سے تعویذ اٹھایا اور ان میں جناب قاسم کے بازو پر باندھا اور آواز دی، میرے بچے جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ سن 50 ہجری میں قاسم کے بازو پر یہ تعویذ بن گیا، لیکن اس تعویذ کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیسے آتی؟ جس کا حسین جیسا ناز بردار چچا ہو اس پر کہیں سخت وقت آ سکتا تھا۔ اپنا بھتیجا بھی ہے، یتیم بھی ہے، یہ تو دوسروں کے یتیموں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اپنے گھر میں کیسے دیکھے گا؟ 18 چچا ہیں۔ تعویذ بندھا رہ گیا۔ قاسم کربلا پہنچ گئے، شب عاشور آئی، امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا، اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا، بلکہ یہ کہنا شاید ان ساتھیوں کے شان میں گستاخی ہو، امتحان نہیں لیا بلکہ تاریخ کو اپنے ساتھی پہچنوائے حسین نے۔ پہچانو میں کیسوں کو لے کر کے آیا ہوں۔ اور امتحان لینے کے بعد حسین ابن علی نے سند دی، خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب نہ بابا کو ملے نہ جد کو ملے۔ اور جب کہہ چکے تو آواز دی، آؤ میں تم کو تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ ایک ایک کو پہلے محضر شہادت پڑھ کے بتایا، تمہارا نام حبیب تمہارا نام ہے، مسلم تمہارا نام ہے۔ محضر شہادت پڑھتے جا رہے ہیں، ایک ایک کا نام لیا حسین نے، ایک ایک کا مقام دکھایا حسین ابن علی نے جنت میں، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ایک گوشے سے آواز آئی، چچا میں؟ نام تو تھا محضر میں، لیکن حسین کے سامنے کمسنی اور یتیمی مانے تھی۔ چچا میں؟ قریب بلایا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا آج کے دن موت احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ قاسم نے اپنا نام سنا تو لبوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن فوراً چہرہ بدل گیا۔ چچا بھیا علی اصغر کا نام کہاں؟ قاسم تب میرے بھائی تو بھی گہوارے میں ہے، کیا دشمن خیموں کے اندر آئیں گے؟ یہ ہے غیرت بنی ہاشم۔ کہا نہیں قاسم دشمن خیموں میں تو نہیں آئیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ عزیز و شب عاشور ختم ہو گئی، قربانی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا۔ جعفر کی اولاد ہے، عقیل کی اولاد ہے، ایک ایک میدان میں جا رہا ہے۔ جناب قاسم صبح سے کئی مرتبہ چچا کے سامنے آئے، کیونکہ امام کے جملے بتا رہے ہیں، کئی مرتبہ چچا کے سامنے آئے، لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ یہ مقام امامت ہے، اگر ایک بار کہہ دیا کہ نہیں تو پھر ہمت نہیں ہوتی کسی سامنے والے کی۔ قاسم نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تاریخ کے جملے ہیں مقتل کے کہ قاسم خیمے میں آئے، گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے، کیونکہ بچہ سوچ یہ رہا ہوگا چچا مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے، وجہ کیا ہے؟ ماں آئی ام فروا، دیکھا قاسم کونے میں سر ڈالے بیٹھے گھٹنوں کے اندر، میرے بچے کیا ارادہ ہے؟ اے قاسم کیا محشر میں سیدہ کے سامنے شرمندہ ہے؟ اماں کیا کرو، کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے۔
اسی اسنا میں ماں کو یاد آیا، کہا میرے بچے تیرے باپ کا وقت تیرے باپ کا وقت آخر تھا، اور تمہارے بابا نے تمہارے بازو کا یہ تعویذ جو بندھا ہے تمہارے بابا نے باندھا ہے۔ اور کہا تھا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھنا، اے میرے لال اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ جب فاطمہ کا لال چاروں طرف سے فوجوں میں گھرا ہو، قاسم اسے کھولو، دیکھو تمہارے بابا نے کیا لکھا ہے۔ تعویذ کو اتارا گیا، چاک کیا گیا، جملے سنیں گے آپ، لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بچے قاسم، اذا کان یوم عاشوراء والحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ۔ اے قاسم، میرے لال قاسم، جب حسین کربلا میں ہو اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لے، یہ امر الہی کا مالک ہے، 10 برس پہلے پوری کربلا کو حسن بستر سے دیکھ رہے اور دشمنوں نے گھیر لے، یہ ہدایت بالامر ہے، اپنے بچے کو ہدایت کر رہے ہیں امام حسن، اور اپنے موقف کا اعلان کر رہے ہیں، اگر کربلا کے میدان میں میں ہوتا تو میں وہی کرتا جو میرا بھائی حسین کر رہا تھا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ صلح و جنگ الگ ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور جب حسین کو چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، احاطہ کر لے، فَلَا تَتْرُكِ الْبِرَازَ وَالْجِهَادَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، اے میرے لال تو دشمن اللہ کے دشمنوں سے جنگ و جہاد کو ترک نہ کرنا۔ اور دوسرا جملہ سنیے، اور اگر حسین تمہیں اجازت نہ دے اعوذہ حتی یأذن لک البراز، تو اتنی مرتبہ جانا، اور اس کے معنی یہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں، عابد و بار بار پلٹ کے آنا، اتنا کہ تم کو حسین اجازت دے دے۔ اللہ رے احترام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں چلے جانا، نہیں بلکہ وقت کا امام ہے، جا کر کے اتنی مرتبہ جانا کہ تمہیں حسین اجازت دے دے۔ اس خط کو پڑھا تو خوش ہو کر کے اٹھے، لبوں میں مسکراہٹ آئی، اماں اب تو اجازت مل ہی جائے۔ پیچھے پیچھے ماں آگے آگے، قاسم درے خیمہ پر آ کر کے ماں ٹھہر گئی، بچہ حسین کے سامنے آیا لیکن لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ کم قاسم خیریت تو ہے؟ کہ چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی۔ کہ کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا۔ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں۔ ارے ابھی تو جملہ کہہ رہا ہوں، جب یاد آئے تو رو لینا۔ خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے۔ کیا لائے ہو؟ بابا کا خط دیا، امام حسین نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، پورا زمانہ نظروں میں پھر گیا، پورا زمانہ نظروں میں گزر گیا۔ ہم دونوں بھائی کس طریقے سے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، سب حسین کو یہ زمانہ پورا نظروں میں پھر گیا۔ اپنے لال کو گلے سے لگایا، کربلا میں کہیں اس کے علاوہ دیکھا نہ گیا جو ابھی دیکھا جا رہا ہے۔ کیا قد غشی علیہما، دونوں غش کھا گئی۔ قاسم کو بھی غش آ گیا، روتے روتے حسین بھی غش کھا کے گر گئے۔ راوی کہتا قد غشی علیہما، دونوں کو غش آ گیا۔ میرے عزیزوں اتنا روئے حسین، غش حسین کا کیمپ کربلا کے میدان میں کبھی نہیں آیا، یہ پہلی اور آخری منزل ہے۔ جب حسین غش کھا کے گرا تو بھائی یاد آیا،
نہیں معلوم کیا کیا حسین نے سوچا اور کیا کیا حسین نے دیا. جب کسی پر غش آتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے غش سے فاقہ ہوا. امام کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوا کرتا. غش سے فاقہ ہوا, اپنے لال کا بازو تھاما, لے کر کے خیمے میں آئے, آواز دی زینب وہ صندوق اٹھا کے لاؤ. شہزادی صندوق لے کر کے آئی, کھولا, امام حسن کا ماما, امام حسن کی قبا, جیسا لگ رہا ہے جیسے اپنے یتیم کو دولہا بنا رہے ہیں حسین. خیمے سے باہر آئے, اپنے لال کو گھوڑے پر بٹھایا. مقتل نے لکھا ہے لم یبلغ الحلم, ابھی یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا جو بلوغ حدب سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا. قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا, تلوار ہاتھ میں دی, جا میرے لال بسم اللہ. ابھی سب موجود ہیں, عباس ابن علی بھی موجود ہے, حسین بھی موجود ہے, اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے ہیں. عباس کا شاگرد ہے قاسم, عباس تعریف کر رہے, واہ کیا وار کیا ہے, واہ کس طریقے سے وار کو روکا ہے, لڑ رہا ہے قاسم. حسین دل تھامے ہوئے, اے بھیا حسن آؤ اپنے بیٹے کا جہاد دیکھو. ملی تمام ہو گئی عزیزوں, رو رہے ہیں. یہ حق ہے کہ یتیم کا ماتم کرنا ہے, کہ یتیم کا ماں کا پرسہ دینا ہے, کہ یتیم کا پرسہ کسی بیوہ کو دینا ہے. قاسم جنگ کر رہے ہیں, حسین اپنے مقام سے قاسم کا جہاد دیکھ رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا اس بچے پر کس طریقے سے وار کیا جائے, گھوڑے کو کعبے پر لیا, گھوڑے کو مول کر کے پشت پر آیا. ارے اگر بہادر ہے تو سامنے سے آ. تلوار اس نے اٹھائی, قاسم کے سر پر وار کیا, سر تو پارا ہوا, گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی, گرتے گرتے آواز دی, یا اماں, اے چچا. آخری جملہ سن لیجیے, نہیں پایا جا رہا, آخری جملہ ملی تمام ہو گئی, چچا چچا خدا حافظ. حسین نے قاتل قاسم کو دیکھا, قاتل قاسم کو حسین نے دیکھا. مقتل کے جملے ہیں کہ باز شکاری کی طریقے سے حسین جھپتے, قاسم گھوڑے سے گر چکے. حسین نے قاتل قاسم کو وار کیا, اس کا ہاتھ کٹا, اس نے کہا مجھے حسین سے بچاؤ. اسی میں بھگدڑ مچی.